बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सीरिया की फौज गौता घेराबंदी हटाएगी, दोमा टाउन से हजारों का तखलिया। गौता पर सीरियन फौज के हमले तेज कर दिए गए, मरने वालों की तादाद 800 से ज्यादा हो गई। मोहम्मद बिन सलमान बरतानिया पहुंचे, थेरेसा मे से मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करेंगे, $100 बिलियन के समझौते होंगे। बिन सलमान के बरतानिया दौरे के खिलाफ लंदन में मुजाहरे, यमन जंग और सऊदी अरब के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर तनकीद। ईरान मिडिल ईस्ट में गलबा हासिल कर रहा है, इसराइल को जंग में झोंक रहा है। अमेरिका में अहम यहूदी तंजीम की मीटिंग से नेतन्याहू का खिताब। ईरान ने नेतन्याहू के इल्जामात रद्द कर दिए, कहा फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा। श्रीलंका में इमरजेंसी के बावजूद गड़बड़ जारी, मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर हमले। एलओसी पार करने पर हिंदुस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पाकिस्तानी फौज ने किया दावा। कर्नाटक के लोक आयुक्त चाकू से हमले में जख्मी, हमला आवर गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया की फौज ने कहा कि वो गौता की घेराबंदी हटाने के लिए तैयार है। एक फौजी कर्नल ने कहा कि फंसे हुए लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकलने का मौका देने के लिए फौज गौता की नाकाबंदी या घेराबंदी उठा सकती है, ताकि ये लोग जल्द से जल्द रियासत की पनाह में आ जाएं। सरकारी टेलीविजन ने फौजी ओहदेदार के हवाले से कहा कि हमें फौजी कमान से हिदायत मिली है कि ईस्ट गौता में हमारे लोगों की नाकाबंदी उठा दी जाए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द फंसे हुए लोग रियासत की पनाह में आ जाएंगे। इस दौरान सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि सीरिया के सिपाही गौता के मिस्राबाद टाउन में मिलिटेंट्स पर हमले कर रहे हैं। गौता में बेरूनी ताईद रखने वाले मिलिटेंट्स ने भी दमिश्क पर रॉकेटों और मार्टार्स की बारिश कर दी, जिससे कई सिविलियन जद में आ गए। सीरिया की फौज ने रशियन एयरफोर्स की मदद से 18 फरवरी को गौता पर हमले शुरू किए थे, ताकि इस इलाके को बागियों से छुड़ाया जा सके। गौता लंबे अरसे से घेराबंदी में है, जहां कोई 4 लाख लोग रहते हैं। गौता में जबतुल फतेह अल शाम जैसे ग्रुप्स का कंट्रोल है। सीरिया की हुकूमत ने सिविलियंस को बाहर निकलने का मौका देने के लिए एक महफूज रास्ता बनाया है और रशिया की कोशिशों से हमले में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक वक्फा दिया जा रहा है, ताकि फंसे हुए लोग बाहर निकल सकें। लेकिन ऐसे इल्जामात भी लगाए गए हैं कि गौता के मिलिटेंट्स महफूज रास्तों पर शलबारी कर रहे हैं, ताकि लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके। सीरिया की हुकूमत ने कहा कि गौता के मिलिटेंट सिविलियंस को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि गौता के बाद मिलिटेंट्स ने अपने खानदानों के साथ बाहर निकलने की मॉस्को की पेशकश कबूल कर लिया, लेकिन जैश उल इस्लाम तंजीम ने कहा है कि वो गौता में ही रहेंगे। उन्होंने बातचीत की पेशकश रद्द कर दी। जैश उल इस्लाम के तर्जुमान हमजा बीर कदर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को एक पैगाम भेजते हुए कहा कि गौता से बाहर जाने के बारे में बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौता के ग्रुप्स, फाइटर्स और लोग अपनी जमीन पर ही रहेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। खबर है कि सीरिया की फौज ने गौता में बागियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस दौरान सीरिया की हुकूमत ने कहा कि वो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए 700 ताज़ादम फाइटर्स और फौजी सामान को भेज रही है, ताकि बागियों को उनके आखिरी मजबूत गढ़ में फैसला कुन शिकस्त दी जाए। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है, ये बात बताई। इस तंजीम ने कहा कि पिछले 6 साल की लड़ाई में यह सबसे खूनी ऑपरेशन है। गौता के सेहत ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि सीरिया की हुकूमत ने इलाके में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया है। खबर के गौता के दोमा टाउन से कई लोग बाहर निकल गए हैं। गौता के करीब मिसराबा टाउन से काम करने वाले एक आज़ाद जर्नलिस्ट अली अलकोली ने बताया कि मंगल के बाद से कम 1000 खानदान दोमा से रवाना हुए। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मिसराबा टाउन में पनाह ली है। सरकारी फौज की मुसलसल बमबारी से कई इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया।
مسلسل بمباری کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھیجی گئی امداد متاثرہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سعودی عرب کی کیبنٹ نے غوطہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ وہاں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور انسانی امداد روکی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان کی صدارت میں ریاض کے الیمامہ پیلس میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ تمام فریق UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کریں تاکہ امدادی سامان اور دوائیں پہنچائی جا سکیں۔ لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا میں 18 فروری کے بعد سے سرکاری فوج اور رشیا کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 805 ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ مرنے والوں میں 178 بچے ہیں۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کا ایک فوجی ہوائی جہاز سیریا میں حادثے کا شکار ہو گیا، جس سے کم 39 لوگ ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 36 مسافر اور 6 کرو ممبر سوار ہیں۔ یہ حادثہ لتاکیہ صوبے میں رشیا کے فوجی اڈے کے قریب پیش آیا۔ یہ ایک ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز بتایا گیا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنا برطانیہ کا دورہ شروع کیا۔ لندن میں ان کا زبردست استقبال کیا گیا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن سلمان کے دورے کے خلاف مظاہرے بھی کیے۔ لندن کی ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کئی احتجاجی جمع ہوئے اور ان کے دورے کے خلاف احتجاج کیا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس جمعرات کو وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کریں گے۔ وہ ملکہ الزبتھ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور پرنس چارلس اور پرنس ولیمز کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے دورے کے موقع پر ان کا استقبال کیا اور ان کے ویژن 2030 منصوبے کی تعریف کی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے یمن میں سعودی عرب کے حملوں اور سعودی عرب کے خراب انسانی حقوق ریکارڈ پر تنقید کی۔ برطانیہ کی اپوزیشن لیبر پارٹی کے لیڈر جیریمی کاربائن نے بھی دورے کی مخالفت کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ تھریسا مے کو چاہیے کہ وہ کراؤن پرنس کو بتائیں کہ برطانیہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی نہیں کرے گا جب تک سعودی عرب یمن میں بمباری جاری رکھے گا۔ تھریسا مے کو یہ بات بھی صاف کر دینی چاہیے کہ برطانیہ سعودی عرب میں انسانی حقوق اور شہری حقوق کی خلاف ورزیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ برطانیہ کی گرین پارٹی کے لیڈر کیرولائن لوکاس نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ڈکٹیٹرز کے لیے لال قالین بچھائیں۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم اور محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں دہشت گردی، عراق، سیریا اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ دورہ 3 دن کا ہوگا۔ جب سے مارچ 2015 میں سعودی عرب نے یمن میں حملے شروع کیے ہیں، کم سے کم 10,000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی کمپنیاں سعودی عرب کو سب سے زیادہ ہتھیار بیچتی ہیں۔ انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان یمن جنگ کے اصل ذمہ دار ہیں اور یونائٹڈ نیشنز نے یمن جنگ کو اور یمن کے حالات کو دنیا کا سب سے بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے۔ سعودی عرب اور برطانیہ محمد بن سلمان کے دورے کے موقع پر کئی سمجھوتوں پر دستخط کریں گے، جن کی مالیت $100 بلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ برطانیہ دورے کے موقع پر سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات ہیں جن کا سلسلہ 100 سال پہلے جا ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شروع سے ہی ہمارے مفادات ایک ہیں۔ انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف اخبار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ سعودی عرب مڈل ایسٹ میں برطانیہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ بن سلمان نے کہا کہ بریگزٹ کے بعد برطانیہ کے لیے سعودی عرب میں نئے موقع کھلے ہیں۔ محمد بن سلمان کے استقبال کے لیے جگہ جگہ ان کی تصویریں لگائی گئی، جس کے بعد ٹویٹر پر لوگ یہ کہنے لگے کہ برطانیہ کا دارالحکومت ریاض نظر آنے لگا۔ جنگ کی مخالف ایک تنظیم سٹاپ دی وار کولیشن نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ یہ بات صاف کریں کہ یمن جنگ کے اصل ذمہ دار کا لندن میں استقبال نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ کے مسلمانوں کی ایک تنظیم نے بھی وزیر اعظم تھریسا مے کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ کراؤن پرنس کے ساتھ بات چیت میں سعودی عرب کے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائیں۔ دی مسلم ایسوسی ایشن آف برٹین کے صدر انس التکریتی نے یہ لکھا کہ یمن جنگ کئی وجوہات کی بنا پر بہت بڑا سانحہ بن گئی ہے۔ سعودی عہدیداروں نے اس دوران کہا کہ یمن کے حملوں میں فوجی اصولوں کا احترام کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے یمن جنگ کو درست ٹھہرایا۔ انہوں نے BBC ریڈیو 4 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ یمن جنگ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، یہ جنگ ہم پر تھوپی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جائز جنگ ہے جس سے عالمی قانون کی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے پرنس محمد بن سلمان کے دورے کے موقع پر یہ بات کہی۔ محمد بن سلمان ایجپٹ کے دورے کے بعد لندن پہنچے۔ برطانیہ کے بعد وہ 19 سے 22 مارچ تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ کراؤن پرنس بننے کے بعد یہ ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گا۔ جواد ظریف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بات کہی۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا۔ نیتن یاہو نے اس سے پہلے کہا کہ ایران مڈل ایسٹ کو اندھیرے کی طرف دھکیلنے کا ذمہ دار ہے۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر کہا کہ نیتن یاہو کے دعووں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے، وہ ہمارے خطے کو زیادہ تر سانحات میں ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسروں
دوسروں کی زمینوں پر قبضے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتے، یہ قبضہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے نتن یاہو نے امریکہ میں الزام لگایا کہ ایران مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور سیریا، یمن، لبنان اور عراق جیسے ملکوں میں غلبہ حاصل کر رہا ہے۔ نتن یاہو نے واش تائید کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے تعلق سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو صحیح ٹھہرایا اور کہا کہ ہم کبھی بھی ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، نہ اب، نہ 10 سال میں، نہ کبھی بھی۔ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی اسرائیل کی تائیدی ایک اہم تنظیم ہے جو امریکہ میں کافی گہرا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے سب سے زیادہ تائید کرنے والے امریکی صدر ہیں۔ انہوں نے امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت اور سلامتی کا پابند ہے۔ مائک پینس نے کہا کہ ISIS کی شکست سے ایران کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو کسی بھی صورت میں نیوکلیر طاقت بننے نہیں دیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ یروشلم اسرائیل کا مستقل دارالحکومت رہے گا۔ نکی ہیلی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اسرائیل فلسطین امن کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کی ترقی کو روکنے کی کوئی بھی کوشش کا الٹا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی میزائلز کی پیداوار میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادہ نے تہران میں یہ بات کہی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک بل منظور کیا جانے والا ہے جس کے تحت سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جاں بحق فلسطینیوں کی لاشیں ان کے خاندانوں کو نہیں دی جائیں گی۔ اس بل پر اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ میں بحث ہو رہی ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ یہ قانون اسرائیل کے شہروں اور القدس یا یروشلم میں لاگو ہوگا۔ مغربی کنارے کو اس قانون کے دائرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ہندوستانی فاسٹ بولر محمد شامی کی بیوی نے شوہر پر لگایا ٹارچر اور دوسری عورتوں کے ساتھ افیئرز کا الزام۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سیریا کی فوج غوطہ گھیرا بندی ہٹائے گی، دوما ٹاؤن سے ہزاروں کا تخلیہ۔ غوطہ پر سیرین فوج کے حملے تیز کر دیے گئے، مرنے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی۔ محمد بن سلمان برطانیہ پہنچے، تھریسا مے سے مڈل ایسٹ کے حالات پر بات کریں گے، $100 بلین کے سمجھوتے ہوں گے۔ بن سلمان کے برطانیہ دورے کے خلاف لندن میں مظاہرے، یمن جنگ اور سعودی عرب کے انسانی حقوق ریکارڈ پر تنقید۔ ایران مڈل ایسٹ میں غلبہ حاصل کر رہا ہے، اسرائیل کو جنگ میں جھونک رہا ہے، امریکہ میں اہم یہودی تنظیم کی میٹنگ سے نتن یاہو کا خطاب۔ ایران نے نتن یاہو کے الزامات رد کر دیے، کہا فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا۔ سری لنکا میں ایمرجنسی کے باوجود گڑبڑ جاری، مسجدوں اور مسلمانوں کی دکانوں پر حملے۔ LOC پار کرنے پر ہندوستانی ڈرون کو مار گرایا، پاکستانی فوج نے کیا دعویٰ۔ کرناٹک کے لوک آیکت چاقو سے حملے میں زخمی، حملہ آور گرفتار۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے لیے صدر اشرف غنی کی طرف سے بات چیت کی پیشکش پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ حکمرانی کے تعلق سے طالبان کی کچھ شکایتیں جائز ہو سکتی ہیں۔
سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ قطر کو اس مہینے ریاض میں عرب ملکوں کی چھوٹی کانفرنس میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ قطر کے ساتھ بحران کافی عرصے تک چل سکتا ہے۔ انہوں نے ایجپٹ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ ادانا شہر میں پولیس نے ISIS کے 13 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے جو امریکن قونصلیٹ اور شہر کی دوسری عمارتوں پر حملے کی سازش کر رہے تھے۔ نیوز ایجنسی نے کہا کہ 4 شنبے کی صبح الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے 12 سیرین شہری ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے سمسون شہر میں 4 عراقیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ISIS کے رکن ہیں۔ حال ہی میں سیکیورٹی فورسز نے اندیشوں کے تحت انقرہ میں امریکی سفارت خانے کو بند کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ایک دن کے لیے سفارت خانے کو بند کیا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کے چیف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے زید راد الحسین نے کہا کہ میانمار میں گھروں کو گرانے کی خبریں اور واقعات جرم کے ثبوت مٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے میانمار کے عہدیداروں پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات لگائے۔ سری لنکا میں ایمرجنسی لگانے کے باوجود گڑبڑ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ 2 مسجدوں اور بعض دکانوں پر حملے کیے گئے۔ پہاڑی شہر کینڈی کے قریب ایک گاؤں میں ایک دکان کو آگ لگا دی گئی۔ اس سے پہلے کینڈی شہر میں بدھسٹوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد صدر مائتری پالا سری سینا نے ایمرجنسی اور کرفیو لگانے کا اعلان کیا تھا۔ کینڈی کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسجد پر حملے کی خبر ہے۔ ایک نیوز ویب سائٹ نے اس حملے کے بعد کی تصویریں جاری کی ہیں۔ نیوز ویب سائٹ پر مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ بدھسٹوں کے ہجوم نے مسجد پر حملہ کیا اور پولیس نے ان پر فائرنگ کی۔ عہدیداروں کے حوالے سے اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ سری لنکا کی حکومت نے کینڈی میں فوج تعینات کر دی ہے جہاں بدھسٹوں نے کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا اور مسلمانوں کی دکانوں پر حملے کیے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک ہجوم کے ہاتھوں ایک ہفتہ پہلے ایک بدھسٹ کی ہلاکت کے بعد یہ تناؤ پیدا ہوا تھا۔ گڑبڑ کے واقعات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ صدر سری سینا نے ایک جلائی گئی عمارت سے ایک مسلمان کی لاش ملنے کے بعد 10 دن کی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ 2011 میں تمل مسئلہ ختم ہونے کے بعد سری لنکا میں پہلی مرتبہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ اس دوران سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھے نے کہا کہ حکومت گڑبڑ کے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سری لنکا کی آبادی 21 ملین ہے جس میں سے 10% مسلمان ہیں۔ حالیہ عرصے میں سری لنکا میں مسلمانوں اور بدھسٹوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ کٹر بدھسٹ گروپوں کا کہنا ہے کہ مسلمان بدھسٹوں کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بدھسٹوں کے تاریخی اور تہذیبی مقامات کو تباہ کر رہے ہیں۔ بدھسٹوں کی تنظیموں نے ملک میں روہنگیا مسلمانوں کی موجودگی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ 4 شنبے کو 2 مسجدوں پر حملہ کیا گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عہدیداروں نے سوشل میڈیا کو بلاک کر دیا۔ ساؤتھ کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ وہ فی الحال نارتھ کوریا پر پابندیوں کو نرم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ وہ ملک کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت پر اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو چھوڑنے اور اس سلسلے میں بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مون جے ان نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی صرف شروعاتی مرحلے میں ہیں، فوری طور پر امیدیں باندھ لینا بہت جلدی ہوگا۔ ایک دن پہلے ساؤتھ کوریا کے اعلیٰ عہدیداروں نے نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے لیڈرز کے درمیان اگلے مہینے ایک سرحدی علاقے میں چھوٹی ملاقات ہوگی۔ چائنا نے دونوں کوریاؤں کے لیڈرز کے درمیان ہونے والی ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ دونوں ملکوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خطے کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنی جنگی مشقیں جاری رکھے گا۔ ان مشقوں میں امریکہ کے ہزاروں سپاہی حصہ لیں گے۔ یہ سالانہ مشقیں ہیں جو عام طور پر مارچ یا اپریل میں ہوتی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کوریا کی طرف سے آنے والے بیانات پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ نارتھ کوریا کی طرف سے بات چیت کی پیشکش ایک بہت اچھی پہل ہے۔ امریکی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ نارتھ کوریا نے زہریلی گیس استعمال کرتے ہوئے کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کا قتل کیا تھا۔ کم جونگ ان کے بھائی کم جونگ نام 2017 میں ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب 2 عورتوں نے ان کے چہرے پر ایک کیمیکل مل دیا تھا۔ ان عورتوں نے کہا تھا کہ وہ ایسا سمجھ رہی تھیں کہ وہ ایک کامیڈی ٹی وی شو کے لیے ایسا کر رہی ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نوریٹ نے کہا کہ نارتھ کوریا نے اس واقعے کے ذریعے کیمیکل ہتھیاروں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کے مشہور ٹی وی ہوسٹ جیمی کیمل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ کا سب سے غیر مقبول صدر قرار دیا ہے۔ دوسری مرتبہ آسکر کی تقریب کی میزبانی کرنے والے اینکر نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ پارلیمنٹ میں مسلسل تیسرے دن بینک فراڈز، آندھرا پردیش کے لیے خصوصی درجے کے مطالبے اور دوسرے مسائل پر گڑبڑ ہوئی اور دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹیوں کے ارکان نے بعض ریاستوں میں اپنے مقبول لیڈرز کے پتلے گرائے جانے پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو نے کمیونسٹ لیڈرز کے پتلوں کو نقصان پہنچانے پر تشویش کا اظہار کیا۔
त्रिपुरा में लेनिन की मुजस्समे की तोड़फोड़ के बाद एक नई सियासत शुरू हो गई है। खबरों में कहा गया कि कोलकाता में संघ के बानी लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्समे पर कालिक मल दी गई। मेरठ में भी अंबेडकर के मुजस्समे को तोड़ा गया। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में बीजेपी के दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंका गया। इस वाक़े के बाद तनाव पैदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजस्समों को गिराए जाने की वाक़यात पर गुस्से का इजहार किया। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुकदमे को सियासी बना दिया गया। अयोध्या मसले को अदालत के बाहर हल करने की कोशिशों के सिलसिले में रविशंकर के बयान पर तबसरा करते हुए असद ओवैसी ने कहा कि 2019 के इलेक्शंस के बाद ही इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। वो तो हम नहीं कह रहे हैं, हम तो अब इनके इस बयान, मिस्टर रविशंकर के बयान के बाद तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि आइंदा लोकसभा इलेक्शन तक सुप्रीम कोर्ट इस मसले को ना हियर करे तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद करिए, कौन सा आसमान गिरने वाला है, कौन सा आसमान गिरने वाला है? क्योंकि ये मकसद क्या है कि इलेक्शन से पहले, और ये होते कौन है, इनको कैसा मालूम जजमेंट इनके फेवर में आएगा? ये जजमेंट लिखेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस लिखेंगे? तो ये तो कंसिस्टेंट बिहेवियर है ना। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गुजरात में बोलते कि मस्जिद मंदिर की बात करते, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, क्या है बताइए आप? तो ये तमाम हुकूमत की ईमा के ऊपर ये सब काम हो रहा है। आपने कहा पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने पर हिंदुस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी फौज ने एक बयान में कहा कि उसके सिपाही हिंदुस्तानी ड्रोन के मलबे का जायजा ले रहे हैं। बयान में कहा गया कि ये वाकया चिरीकूट सेक्टर में पेश आया। यह भी दावा किया गया कि पिछले एक साल में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के ऐसे चौथे ड्रोन को मार गिराया है। कर्नाटक के सबसे सीनियर एंटी करप्शन ऑफिसर और लोक आयुक्त पर बेंगलुरु में चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया। जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी हाईकोर्ट के साबिक जज हैं। उन पर एक शख्स ने उनके दफ्तर में हमला किया। इस सिलसिले में एक 33 साल बस कंडक्टर तेजराज शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जस्टिस शेट्टी पर 5 मरतबा वार किया, जिसके बाद उस पर काबू पाया गया। लोक आयुक्त हमले के बाद फर्श पर गिर गए और उनके जिस्म से खून बहने लगा। यह हमला सिक्योरिटी कैमरों में कैद हो गया। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि हमला आवर पहले से ही इरादे के साथ आया था। उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि हमला आवर लोक आयुक्त को कत्ल करना चाहता था। उन्होंने कहा कि उसके हाथ में बड़ा हथियार था। हम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या कोई सिक्योरिटी कोताही हुई है। 74 साल शेट्टी की हालत खतरे से बाहर बताई गई और उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बताया गया कि हमला आवर ने एक सरकारी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की थी। हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने अपने शौहर पर टॉर्चर और दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स का इल्जाम लगाया है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के दूसरी औरतों के साथ बातचीत के स्क्रीन शॉट्स पोस्ट कर दिए। उन्होंने इन औरतों की तस्वीरें भी पोस्ट की। हसीन जहां ने इल्जाम लगाया कि मोहम्मद शमी और उनके घर वालों ने उन्हें हलाक करने की भी कोशिश की। मोहम्मद शमी ने फेसबुक पर इन इल्जामात को गलत बताया और कहा कि उनकी इमेज को धक्का पहुंचाने के लिए एक साजिश की जा रही है। मोहम्मद शमी फिलहाल इंडिया ए की तरफ से देवधर ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं। हसीन जहां ने कहा कि मोहम्मद शमी एक बड़ा फ्लर्ट है और वो उसे अदालत में घसीटेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया की फौज गौता घेराबंदी हटाएगी। दोमा टाउन से हजारों का तखलिया। गौता पर सीरियन फौज के हमले तेज कर दिए गए। मरने वालों की तादाद 800 से ज्यादा हो गई। मोहम्मद बिन सलमान बर्तानिया पहुंचे। थेरेसा मे से मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करेंगे। $100 बिलियन के समझौते होंगे। बिन सलमान के बर्तानिया दौरे के खिलाफ लंदन में मुजाहरे। यमन जंग और सऊदी अरब के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड पर तनकीद। ईरान मिडिल ईस्ट में गलबा हासिल कर रहा है। इसराइल को जंग में झोंक रहा है। अमेरिका में अहम यहूदी तंजीम की मीटिंग से नेतन्याहू का खिताब। ईरान ने नेतन्याहू के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा।
श्रीलंका में इमरजेंसी के बावजूद गड़बड़ जारी, मस्जिदों और मुसलमानों की दुकानों पर हमले। एलओसी पार करने पर हिंदुस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पाकिस्तानी फौज ने किया दावा। कर्नाटक के लोक आयुक्त चाकू से हमले में जख्मी, हमला आवर गिरफ्तार। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।